لوگوں میں سے بعض ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. قادر ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کالے شاہ ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، غوث اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے، علی حجویری بھی کچھ نہیں کر سکتے، حضرت علی بھی کچھ نہیں کر سکتے، یا علی مدد بھی کچھ نہیں کر سکتے، حسنین کریمین بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے مر گئے. وہاں افسوس اور غم و اندوہ کی کیفیت میں کیا ہے، رو رہے ہوں گے شرک کرنے والے. اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا جن کی عبادت، جن کی پیروی، جن کا کہا مان کے آج بولتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے پیر بولے تو مولوی صاحب، اس کے علاوہ میں کسی کی مانتا نہیں. مولوی صاحب میرے پیر جو بولے وہ میں، خواہ وہ کیا ہو تاریخ مسعود ہو، خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل ہو، خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل کے استاد ہو. قرآن اور حدیث اصل سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں چلتی. اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے. ان بدبختوں کو عقل نہیں آتی، عرس نہیں کرے تو لجت پکڑ لی، فلاں کو چادر نہیں چڑھائے تو انہیں ناراض ہو جائے، فلاں کی محبت میں اتنا کیا ہے مشغول ہے بدبخت بندہ، جا جا کے کیا ہے وہاں سجدے کر رہا ہے، اسی کے بازو مسجد ہے نماز کو نہیں جا رہا ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، لیکن ولی کا ڈر ہے، ولی کی محبت ہے. یہ بات بالکل صحیح ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. لوگوں میں سے بعض ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. حالانکہ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو چاہیے کہ اصل اللہ ہی سے محبت کریں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کہ یہ ظالم لوگ اس وقت دیکھتے جب یہ عذاب کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوگا کہ اصل ترین قوت صرف رب کی ہے. قادر ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کالے شاہ ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، غوث اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے، علی حجویری بھی کچھ نہیں کر سکتے، حضرت علی بھی کچھ نہیں کر سکتے، یا علی مدد بھی کچھ نہیں کر سکتے، حسنین کریمین بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ دراصل اس وقت جب ان کو یہ عذاب دیکھ لیں گے نا جہنم کا تب معلوم ہوگا. اللہ کہتا ہے کاش یہ ظالموں کو آج معلوم ہو جائے جو یہ ظلم کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش ظالموں کو آج یہ بات معلوم ہو جائے جب انہیں عذاب دیکھ کر معلوم ہوگا آہا کیا کر دیا ہم نے زندگی میں. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے مر گئے. وہاں افسوس اور غم و اندوہ کی کیفیت میں کیا ہے، رو رہے ہوں گے شرک کرنے والے. اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا ان القوت للہ جمیعا، تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ زبردست عذاب ان کو دینے والا ہے. اللہ کا عذاب بڑا زبردست ہے. لیکن تب سمجھ کے آگے فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے کہتا ہے آج سمجھ لو، ابھی وقت ہے سمجھ لو، وہاں سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا اب اس سے بڑی اور واضح مثال، پوری پیری مریدی کا پورا چکر 2 آیتوں میں سمجھ لیجیے، پورا چکر. فرمایا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اس وقت کے لیے بھی اچھی طرح یاد کر لو جب تبرہ کریں گے جو لوگ پیروی کیے دنیا میں ان لوگوں سے جن کی پیروی کی گئی، وہ لوگ جن کی پیروی کرنے والے تھے ان سے جن کی پیروی کی گئی تھی وہ لوگ تبرہ کریں. کیا مطلب؟ پیر اپنے مریدوں کو بولیں گا میں جانتا نہیں نا بھائی تمہیں کون آئے گی تمہیں معلوم دینا، لاکھوں دیا سو پورا لے لیا دنیا میں، آخرت میں بولیں گا تمہیں کون معلوم دینا بولے گا. وہی کہتا اللہ تعالیٰ. ذرا غور سے سنو، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن کی عبادت، جن کی پیروی، جن کا کہا مان کے آج بولتے ہیں نا مولوی صاحب ہمارے پیر بولے تو مولوی صاحب، اس کے علاوہ میں کسی کی مانتا نہیں. مولوی صاحب میرے پیر جو بولے وہ میں، اور شریعت مجھے. صاحب بولنے والے کئی ہیں، اسی واسطے یہ پیرا سب کیا کرتے ہیں معلوم، بڑے بڑے ملٹری نراں کو، بڑے بڑے مالداراں کو سب پکڑ کر رکھتے ہیں. ہاں کیا بھی کسی بھی دینا وہ تو خالی میرا پیٹ بھر، جن کے سرکہ خبیث کے سرکہ پیٹ ہے بھرتا رہو، میں تجھے سود کی بھی اجازت دوں گا، بینک سے لون لینے کی بھی اجازت دوں گا، تجھے کیا کیا ہونا تو کر، میرے پیٹ کو بھر، میں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. اب یہ بیچارہ کیا اسے معلوم نہیں، انہیں کیا دیکھا، پیر کو دیکھا، انہوں دے ڈالے جنت کی سرٹیفکیٹ، میں تو ان کو دے ڈالتا ہوں برابر.
عرس کو دے ڈالتا ہوں، چادر کو دے ڈالتا ہوں، سال میں ایک مرتبہ پینٹ مارنے دے ڈالتا ہوں، سب کر لیتا ہوں، تو اب مرتے ہی کیا جانا، میں جنت کو جاؤں گا. تو مرتے ہی اٹھ کو جب جاؤں گا نا جنت کو جاؤں گا بول کو اٹھیں گا نا، وہاں اللہ کھڑا کریں گا. کھڑ با کہاں جنت کو جاتا ہے؟ کھڑ کس کی چلا؟ میری پیروی کرا نہیں تیری پیر کی کرا؟ نہیں اللہ پیر کی کرا. کہاں بلاؤ اسے؟ پیر کھڑا ہے. کیا بات تیرا بات تیری بات سن کو تیری اتنا پیروی کر کو زندگی چلایا انہیں کیا بولتا ہے تو اتنا گمراہ کرا انہیں کی انہیں کون مجھے معلوم نہیں نا اللہ یہ بولے گا. یہی ہے تبرہ. تبرہ تبرہ کا مطلب ہے بیزاری اختیار کرنا. ہاں کل کے دن یہ پیری مریدی کے جتنے چکر ہیں نا جو کیا ہے مال کھا رہے ہیں نا اپنے جتنے مریدین ہوں گے ان کے بارے میں صاف کہیں گے ارے ہم تو ان سے بیزار ہیں بھائی یہ کون گلے پڑ گا معلوم نہیں کائی کو آیا کہ نہیں. ہاں میں تو معلوم ہی نہیں انہیں کون بولتے. تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جو ان کی پیروی کرنے والے تھے جو مریدین تھے وہ پیر بولیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کیونکہ عذاب دیکھ لیں گے نا وراء العذاب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا ڈر کو کانپنے کو رہیں گے. انہوں کا انہیں بولتا دامن پکڑ کو لے کو جائیں گے انہیں تھر تھر وہاں کانپنے کو رہیں گے. انہیں کہیں کہ دامن پکڑ کو لے کو جائیں کچھ تو یہ پہنا تو نہ دامن پکڑیں گا ننگا دھڑنگا نہ کھڑا رہنگا کیوں پکڑیں گا کیا پکڑیں گا پورے ننگے نہ اٹھیں گے. کون سا دامن ہے کون سی چادر ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ تمام رشتے ناتے اس وقت کٹ جائیں گے کاٹ دیے جائیں گے کوئی رشتہ باقی نہیں. یہ تو کون کریں گے؟ پیراں کریں گے. جو بڑے بن کو بیٹھے نہ گمراہ کرے نا انہوں کیا کریں گے انہوں کون ہم نہ معلوم نے بیزاری اختیار کریں گے تبرہ کریں گے. جو انداز اور ہنکیا بن کرو قرآن سنت کو دیکھے بغیر خالی پیراں کے پیچھے چلے نا انہوں کیا کریں گے؟ اب سنو وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. یا رب قرآن کا حسن دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جن کی اتباع میں اپنی زندگی گزار دیے جو مرید بن کے رہے وہ لوگ بولیں گے اچھا آج تم مجھ سے بیزاری بولتے میرا پورا زمین کھا گا میری پوری دولت کھایا بیٹھ کو دنیا میں آج بولتا ہے بیزار ہوں. لو ان لنا کرتن ایک مرتبہ پھر اللہ مجھے دنیا میں بھیجا فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا میں بھی جا کو دنیا میں ایسی بیزاری کروں گا جیسا تو آج کر رہا ہے. ارے اس وقت بولو نا کو جی اب بیزاری کر لے. ہاں آج دراصل رب کا پیغام کیا ہے قیامت میں بولیں گے کاش کے ان پیروں کے پیچھے ہم کائی کو پڑے کاش کے ان پیروں کے سلسلے میں ان کی باتوں کو قرآن حدیث کے خلاف کیوں مانے. اگر اللہ ہم کو کیا ہے موقع دے دے گا تو ہم ایک مرتبہ پھر کیا کریں گے دنیا میں ان سے تبرہ کریں گے. تو آج نہیں اس وقت آپ کو اللہ پھر دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا لیکن آج موقع ہے ابھی توبہ کر لو قرآن اور حدیث پہ آؤ اور کسی پیر کی کسی عالم کی قرآن اور حدیث کے خلاف بات چلتی نہیں خواہ وہ کیا ہو تاریخ مسعود ہو خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل ہو خواہ وہ کیا ہو مولانا طارق جمیل کے استاد ہوں. قرآن اور حدیث اصل سنت ہے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں چلتی یاد رکھیں. تو فرمائے گا کہ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. پھر رب کا تبصرہ دیکھو کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہ. یا رب اللہ بچائے اللہ بچائے. فرمایا کہ اس طرح ہم انہیں کیا ہے بتا دیں گے ان کے اعمال حسرت کے. کرانا بھی بندہ کچھ نہ کچھ تو اچھا بھی کرانا پاپ لیکن وہاں حسرت ہو جائے گی ان اعمال. نیکی ملنا بہت دور کی بات. پھر بولا بول کو عرس چڑھایا لاکھاں کا خرچہ کریا دیگا پکایا وہاں جا کو عذاب الگ سہنا تو اس وقت جو حسرت ہوگی نا اس کو یا اللہ کیا ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا دے گا. اس وقت کیا پچھتانے لگیں گے ارے اللہ کی راہ میں صحیح خرچ کیا ہوتا شرک میں نہ کیا ہوتا تو آج اللہ ہمیں ثواب دیتا. آج ثواب کے بجائے الٹا عذاب مل رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس طرح ہم ان کے اعمال ان کو دکھائیں گے حسرت بنا کر. اور وما ہم بخارجین من النار اور یہ کبھی نار سے کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلیں گے.